السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ احقاف سے شروع ہے، تو سورہ نمبر 46۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر اپنی فہم سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس مکمل سنیں اور پھر ترجمے پر غور کر کے پھر سوالات کریں، روایتی ترجمے سے سوالات نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ بسم اللہ کا مطلب اللہ کی تمانیت۔ حامیم، اب انہوں نے حامیم کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ہا یعنی حق، سچ، میم مراسلہ، تو سچا مراسلہ، حق والا مراسلہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور یہ حامیم کیا چیز ہے؟ کتاب کا نازل کرنا غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حامیم جو ہے اس کی وضاحت فوراً کتاب سے ہو رہی ہے کہ تمہارے سامنے آ گیا الکتاب، اللہ سے جو غالب حکم دینے والا ہے، یعنی غالب حکم دینے والے اللہ سے الکتاب تمہارے سامنے آ گئی۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق و حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ میعاد کے لیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ چلیے، ما خلقنا السماوات والارض، جو ہم نے بنایا ہے بلندی اور پستی، جو ہم نے وجود دیا بلندی اور پستی کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، صرف الحق کو یعنی خاص سچائی کو، واجل مسمى یعنی وہ پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت ہے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، اما اس کے بارے میں جو انذروا انہیں پیش کیا گیا ہے، معرضون وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو ہم نے جو خاص بلندی اور خاص پستی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے صرف خاص سچائی کو بنایا ہے، یعنی ایک پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت ہے، اور انکار کرنے والے لوگ اس کے بارے میں جو انہیں پیش کیا گیا ہے اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او آثارة من علم ان كنتم صادقين۔ آپ فرما دیں بھلا تم دیکھو سوچو تو انہیں تم اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا ان کے لیے آسمان میں کچھ ساجا ہے، میرے اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علمی آثار نشانات لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قل ارأیتم، کہو کیا تم دیکھتے ہو، ما تدعون جو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا کیا جو انہوں نے وجود دیا یا کیا جو انہوں نے پیدا کیا، من الارض پستی سے یا زمین سے، دونوں بات کر سکتے ہیں، ام لہن شرک فی السماوات یا ان کے لیے ملاوٹ کنندہ ہے بلندیوں میں، ایتونی بکتابن تو دو مجھے اس کتاب کو، من قبل پہلے سے، حاذا یہ، او آثارت من علم یا علم کے آثار سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ کہو کیا تم دیکھتے ہو اللہ کے علاوہ سے تم جو پکارتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کیا جو انہوں نے پستی سے بنایا یا ان کے لیے بلندیوں میں ملاوٹ ہے، اگر تم سچوں میں سے ہو تو مجھے اس سے پہلے سے کسی کتاب کو یا علم سے اثرات کو دو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اس کو جواب نہ دے گا قیامت کے دن تک، اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ ومن اضل، اور کون ہے خوب گمراہ، ممن اس سے جو، یدعو من دون اللہ وہ پکارتا اللہ کے علاوہ سے، من لا یستجیب لہ جو نہیں اسے جواب دیتا اس کے لیے، الی یوم القیامت قائم ہونے والے دورانیے تک، وہم عن دعائہم اور وہ ان کے پکار کے بارے میں غافلون غفلت میں ہے۔ اور اس سے زیادہ خوب گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ سے اسے پکارتا ہے جو قائم ہونے والے دورانیے تک اسے جواب نہیں دے سکتا، اور وہ ان کی پکار کے بارے میں غافلوں میں سے ہیں یا بے خبروں میں سے، لا علموں میں سے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کانوا لہم وہ ہوں گے ان کے لیے، آدان عداوت رکھنے والے یعنی دشمنی رکھنے والے، وکانوا بعبادتہم اور وہ ان کی تابعداریوں کو
کافرین انکار کرنے والے ہوں گے، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے وہ ان کے لیے دشمن ہوں گے اور ان کی تابعداری کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے انکار کیا حق کا جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب سمجھ کر پڑھی جاتی ہے علیہم آیاتنا بینات، ان پر ہماری بیان کی ہوئی آیتیں، ہماری واضح آیاتیں، قال الذین کفروا، تو انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں للحق، حق کے لیے، سچائی کے لیے، لما جاؤں، جب ان کے پاس وہ آئے، ھذا سحر مبین، یہ واضح سحر ہے، یعنی یہ واضح باطل کو حق ثابت کرنا ہے۔ اور جب تم ہماری واضح آیتیں ان پر سمجھ کر پڑھتے ہو، انکار کرنے والے لوگ سچائی کے لیے جب وہ ان کے پاس آیا کہتے ہیں یہ واضح سحر یعنی باطل کو حق ثابت کرنا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیں اگر میں نے اسے خود بنایا ہے تو تم مجھے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو، وہ اس کا گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں اسے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ، کہو اگر اسے گھڑا ہے، فلا تملکون لی، پس تم اختیار نہیں رکھتے ہو میرے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ، ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیضون فیہ، اس کا جو تم فیض حاصل کرتے ہو اس سے، فیہ اس میں نہیں، اس سے بھی آ سکتا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ کفا بہ شہیدم، کافی ہے اس کتاب کے ذریعے مشاہدہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو کیا وہ کہتے ہیں اسے گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر میں نے اسے خود گھڑا ہے بس تم اللہ سے کچھ میرے لیے اختیار نہیں رکھتے ہو، وہی اس کو خوب جانتا ہے جو تم اس میں آسانی سے بہاتے ہو یا فیض حاصل کرتے ہو، تمہارے درمیان اور میرے درمیان وہی اس الکتاب کے ذریعے مشاہدہ کرنے والا کافی ہے، اور وہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، آپ فرما دیں میں رسولوں میں نیا نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور میں صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قل ما کنت، کہو نہیں ہوں میں، بدعا من الرسل، ابتدا کرنے والا یا شروع کرنے والا پیغامات دینے والوں میں سے، الرسالہ دینے والوں میں سے، یعنی کتاب دینے والوں میں سے، وما ادری، اور نہیں میں ادراک رکھتا ہوں، ما یفعل بی، کہ کیا فعل ہوگا مجھ پر، ولا بکم، اور نہ تم پر، ان اتبع، اگر میں اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحی، صرف جو حکم کیا گیا، الیہ، میری طرف، وما انا، اور جو میں ہوں، الا نذیر مبین، صرف واضح پیش کرنے والا ہوں۔ کہو میں الرسل یعنی خاص پیغام دینے والوں میں سے ابتدا کرنے والا نہیں ہوں، یا شروع کرنے والا نہیں ہوں، یا پہلا نہیں ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مجھے ادراک نہیں ہے مجھ پر اور نہ تم پر کیا فعل ہوگا، اگر میں اتباع کرتا ہوں تو صرف جو میری طرف حکم کیا گیا ہے، اور جو میں ہوں تو صرف واضح پیش کرنے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، آپ فرما دیں بھلا تم دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، اور گواہی دی ایک گروہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر، اور وہ ایمان لے آیا، اور تم نے تکبر کیا، تم اڑے رہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ قل ارأیتم، کہو کیا تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ، اگر ہے اللہ کے پاس، وکفرتم بہ، اور تم انکار کرتے ہو اس کتاب کے ذریعے، وشہد شاہد، اور مشاہدہ ہے ایک مشاہدہ کرنے والے کا، من بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں میں سے، علی مثلہ، اس کے مثال جیسے پر، فآمنا، پس مان لیا،
واستکبرتم اور تم اس سے بڑائی کر رہے ہو. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین نے ظلم کرنے والی قوم سے ہدایت نہیں، یعنی بے شک اللہ سے ظلم کرنے والی قوم ہدایت نہیں لیتی ہے. کہو کیا تم دیکھتے ہو اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اس کے ذریعے تم انکار کرتے ہو، اور بنیاد پر چلنے والوں میں سے مشاہدہ کرنے والا اس کی مثال پر مشاہدہ کرتا ہے، بس وہ مانتا ہے اور تم بڑائی کرتے ہو. بے شک ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. اور کافروں نے مومنوں کے لیے کے بارے میں کہا اگر یہ بہتر ہوتا تو وہ اس کی طرف ہم پر پہل نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس بات سے ہدایت نہ پائی تو اب کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے. وقال الذین اور کہا انکار کرنے والے لوگوں نے، للذین آمنوا ماننے والے لوگوں کے لیے، لو کانا خیرن اگر ہے یہ ایک بھلائی، ما سبقونا تو کیا ہم پہل کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ اور جب نہیں یہ ہدایت ہے اس کتاب کے ذریعے تمہیں، فَسَيَقُولُونَ بس جلد وہ یہ کہیں گے، ھذا یہ افکن قدیم ایک پرانی الزام تراشی ہے. افک کہتے ہیں الزام تراشی کو. اور انکار کرنے والے لوگوں نے ماننے والے لوگوں کے لیے کہا اگر بھلائی ہوتی ہم اس کی طرف سبقت نہیں کرتے یا ہم اس پر سبقت یعنی پہل کرتے، اور جب اس الکتاب کے ذریعے وہ ہدایت نہیں لیتے بس جلد وہ یہ کہتے ہیں یہ قدیم جھوٹا الزام ہے، یعنی بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے. ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب، اب انہوں نے بریکٹ میں توریت لکھ دیا، توریت تھی رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے. ومن قبل ہی اور اس سے پہلے سے کتاب و موسیٰ کی کتاب امام و رحمتن رہنما اور رحمت ہے. وہذا کتاب اور یہ کتاب ہے مصدقن جس میں سچائی جمع ہے، لسانن عربین زبان ہے فصاحت و بلاغت والی، لینذر الذین ظلموا ظلم کرنے والے لوگوں کو پیش کرنے کے لیے، وبشری للمحسنین اور اچھائی کرنے والوں کے لیے آگہی ہے. اور اس سے پہلے سے رہنما اور رحمت موسیٰ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے ظلم کرنے والے لوگوں کو پیش کرنے کے لیے فصاحت و بلاغت جس میں کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہے والی، زبان سے سچا کر دکھانے والی ہے، اور اچھائی کرنے والوں کے لیے آگہی ہے. موسیٰ نام ہی آئے گا، موسیٰ ایک نام. اتنی بات موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی، یہاں یہ بات ہو رہی ہے نام کی. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ قرآن پہلے دن سے کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے اور کتاب تھی، قرآن آخری کتاب ہے. اور اسی لیے جو اس میں واقعات ہیں یہ فرضی قصہ نہیں ہے، یہ گزرا ہے تو اس کے بتایا جا رہا ہے. موسیٰ گزر چکے اس لیے موسیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان الذین بے شک جو لوگ قالوا انہوں نے کہا ربنا اللہ اللہ ہمارا ربوبیت کرنے والا، یعنی اللہ ہمارا پرورش کرنے والا ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم پس ان پر خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے پس ان پر خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. یہی لوگ اہل جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کی جزا ہے جو وہ عمل کرتے تھے. اولئک اصحاب الجنہ تو یہی لوگ ہیں خوشحالی والے ساتھی، خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اس میں، جزاء بما نتیجہ ہے اس کا جو کانوا یعملون وہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہی لوگ خوشحالی والے ساتھی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو وہ عمل کرتے تھے اس کا نتیجہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا
حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھاتی رہی اور اس نے اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور ہوا 40 سال کا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے اور میری اولاد میں اصلاح کر دے نیک بنیاد سے۔ بے شک میں نے تیری طرف تیرے حضور توبہ کی اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب اس ترجمے سے تو ایک یہ ہو رہا ہے کہ کم از کم 30 مہینے حمل اور دودھ پلانے کا ہونا چاہیے، اور پھر جب 40 سال ہو جائے تو اس کے بعد شکر ادا کرے۔ 40 سال سے پہلے کیا کرے؟ کچھ نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ آیت کیا ہے، ووصینا، اور ہم نے حکم کیا، وصیت کیا۔ یہ ہمارے یہاں تو وصیت مرنے والا کرتا نا کہ بعد میں یہ ہوگا، تو اللہ مر نہیں رہا کہ اللہ کو وصیت کرنے کی ضرورت۔ وصی کا مطلب ہے حکم دینا ہے، اور ہم نے حکم کیا انسان کو بوالدیہ، اس کے سرپرستوں کی، احسان کے خوب اچھائی کرو، حسن کرو، نے توازن والا کام کرو، متوازن کر دو۔ حملت ہو، اس کا بوجھ اٹھایا ہے، ہو اس کا ماخذ سے، کرہن ایک کراہیت والا، ایک کراہیت والے ماخذ سے اس کا بوجھ اٹھایا، جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا اس کراہیت سے اس کو لے کر آتے ہیں، شعور دیتے ہیں۔ ووضعتہ کرہن، اور مکمل کر کے دیا اسے کراہیت سے۔ وحملہ وفصالہ، اور اس کا بوجھ اٹھانا اور اسے کھول دینا، واضح کرنا، فصل کر دینا کہتے ہیں نا، جب تفصیل آتا ہے تفصیل کر دیا، فصل اسی سے، فصل کا فیصلہ کرنا بھی یہ کر دیتے ہیں ایک جگہ ترجمہ، تو یہاں دودھ پلانے کیسے بن گیا؟ تو اس کا بوجھ اٹھانا اور اسے کھول دینا، اسے واضح کر دینا۔ 30 شہرن، لڑکھڑاتی ہوئی صورتحال گئی، ڈگمگاتی صورتحال، لڑکھڑاتی صورتحال۔ سلس کہتے ہیں ڈگمگانے کو، لڑکھڑانے کو، اور شہر کہتے ہیں صورتحال کو۔ تو ایک ڈگمگاتی صورتحال یا ایک لڑکھڑاتی صورتحال سے اس کا بوجھ اٹھایا اور پھر اس پر ہر چیز کھول دیا، اسے تفصیل کر دیا، واضح کر دیا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب پہنچا، اشدہ، اپنی شدت کو۔ اب یہ شدت ہے، وہ بلغا 40 سنتاً، اور پہنچ گیا خوب مضبوط ترین طریقہ کار میں۔ یہ 40 سال نہیں ہے، ربا کہتے ہیں مضبوط کو، 40 تو خوب مضبوط، سنتاً طریقہ کار، سنت اسی سے نکلا ہے۔ قال رب اوزعنی، تو جب وہ مضبوط ہو جاتا، مضبوط صورتحال تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر پختگی بھی آ جاتی ہے، شدت بھی آ جاتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ قال رب اوزعنی، کا ہے میرے رب، اوزعنی، وزا یہاں پر واو زے این والا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے توفیق دے، نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ صلاحیت دے، یہ توفیق دے، تو کہا ہے میرے رب مجھے یہ صلاحیت مل گئی، یہ توفیق ہے، ان اشکرا، یہ کہ میں قدر کرنے والا ہو گیا، نعمتہ کا، تیری نعمتوں کی، التی انعمت علیہ، وہ جو کہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، وعلی والدیہ، اور ہمارے سرپرستوں پر، وان عامل صالحا، اور یہ کہ میں خوب عمل کروں مکمل صحیح، ترضا ہو، تجھے راضی کرنے والا، واصلح لی، اور خوب اصلاح کر لوں اپنے لیے، فی ذریتی، اپنے پھیلانے والوں میں، انی تبتو، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، الیکا، تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں سلامتی دینے والوں میں۔ اور ہم نے انسان یعنی خاص انسیت والے کو اپنے سرپرستوں یعنی والدین پر خوب اچھائی یا حسن کارانہ سلوک، متوازن ہونے کا حکم کیا۔ وہ کراہیت سے اس کے ماخذ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور اسے کراہیت سے مکمل کر کے دیتا ہے، اور ایک ڈگمگاتی یا لڑکھڑاتی صورتحال سے اس کا بوجھ اٹھانا اور اس کا کھول دینا، اسے واضح کرنا، تفصیل بتانا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی شدت کو پہنچا، یعنی خوب مضبوط طریقہ کار کو پہنچا، کہتا ہے اے رب مجھے توفیق دے یہ کہ میں تیری نعمتوں کی قدر کروں، اور جو کہ مجھ پر اور میرے سرپرستوں پر تو نے انعام کیا، اور یہ کہ میں تجھے راضی کرنے والا مکمل صحیح عمل کروں، اور میرے پھیلانے والوں میں میرے لیے خوب مکمل صحیح عمل کرنے والا کر دے، اصلاح کرنے والا کر دے، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور بے شک میں سلامتی دینے والوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ
وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عمل جو انہوں نے کیے ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اہل جنت میں سے ہوں گے، سچا وعدہ ہے جو انہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اولئک الذین، تو یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم، ہم تمہارے سامنے لے آتے ہیں ان کے بارے میں، احسنا، خوب اچھا، خوب حسن کارانہ، خوب متوازن، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں کے بارے میں ہم تجاوز کرتے ہیں، یعنی ہم اس سے آگے چھوڑ دیتے ہیں یا درگزر کرتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، خوشحالی والے ساتھیوں میں، وعد الصدق الذی، خاص سچا وعدہ ہے وہ جو کہ کانوا یوعدون، وہ انہیں جو وعدہ دیا گیا ہے۔ تو یہی لوگ خوشحالی والے ساتھیوں میں وہ لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں جو انہوں نے خوب اچھا عمل کیا تمہارے سامنے لے آتے ہیں، اور ان کی برائیوں کے بارے میں ہم تجاوز کرتے ہیں، یعنی اسے بڑھا دیا کرتے ہیں یا درگزر کر دیتے ہیں، خاص سچا وعدہ جو کہ انہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور جس نے اپنے ماں باپ کے لیے کہا تف ہے تم پر تف، کیا تم مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ میں روز حشر نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیرا برا ہو، تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف پہلوں یعنی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ والذی، اور وہ جو کہ قال کہتا ہے لوالدیہ اپنے سرپرستوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اف لکما، تم دونوں کے لیے تحقیر ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں، چاہے وہ کوئی سرپرست ہو یا ماں باپ ہو، اف کہتے ہیں تحقیر کو، تو تم دونوں کے لیے تحقیر ہے۔ اتعداننی، کیا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، ان اخرجا، یہ کہ میں خارج کیا جاؤں گا، وقد خلت القرون، اور یقینی گزر چکی ہیں بستیاں، من قبل، مجھ سے پہلے سے بہت ساری بستیاں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں وہ مدد چاہتے ہیں اللہ سے، غوث اسی سے نکلا ہے، غیث یعنی مدد لینا، ویلک آمن، تو تمہاری تباہی ہے امن سے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول، پس وہ یہ کہتا ہے، ما ھذا، کیا ہے یہ، الا اساطیر الاولین، صرف پہلوں کی کہانی ہے، یعنی صرف پہلوں کی ستریں ہیں، جس طرح انہوں نے کہانی بنا دیا ترجمے میں کہ موسیٰ کا واقعہ اس طرح کے واقعہ تھے، وہ تو ایک ماضی کا قصہ، اسے ہدایت کا کیا تعلق، سے کہانی بنا دیا ہے، جیسے یوسف کا قصہ پورا بنا دیا ہے۔ تو جو اپنے والدین یعنی سرپرستوں کے لیے کہتا ہے، تم دونوں یعنی عورت اور مرد کے لیے، اف، جس کو آپ تف تحقیر کہہ لیں، تحقیر ہے، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو یہ کہ نکالے جاؤ گے، اور یقینی مجھ سے پہلے سے بستیاں گزر چکی، اور وہ دونوں اللہ سے مدد چاہتے ہیں، تمہارے امن کی خرابی ہے، بے شک اللہ کا وعدہ خاص سچ ہے۔ بس وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، سوائے پہلوں کی ستریں ہیں، یعنی پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہی لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے ان امتوں میں سے جو ان سے قبل گزر چکی ہیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، سچ ہے ان پر خاص بات کی، فی امم، ان کے ماخذ میں، امم سے نا، ان کے ماخذ میں، قد خلت من قبلہم، یقینی گزر چکے ان سے پہلے سے، من الجن والانس، خاص جنونیوں سے اور خاص انسیت والوں سے، انہم کانوا، بے شک وہ ہیں، خاسرین، خسارے والے۔ تو یہی لوگ وہ لوگ ہیں، ماخذ والوں میں سے خاص بات ان پر الحق، یعنی خاص سچائی ہے، یقینی جنونیت اور انسیت والوں میں سے ان سے پہلے سے گزر چکے ہیں، بے شک وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔